الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مکہ کے کفار اور مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے کہ آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اصحاب کہف اور سکندر ذوالقرنین کے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، جبکہ روح کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں شروع ہی سے یہ تجسس پایا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کہ جب یہ جسم میں ہوتی ہے تو انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور جب یہ نکل جاتی ہے تو پھر مردہ ہو جاتا ہے اور مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور روح کے بارے میں یہ چیز طے شدہ ہے کہ یہ فنا نہیں ہوتی، جسم تو ختم ہو جاتا ہے مگر روح باقی رہ جاتی ہے۔ اسی پر عالم برزخ میں جزا یا سزا مرتب ہوتی ہے۔ ہندو دھرم میں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ روح ختم نہیں ہوتی بلکہ نیا جنم لے لیتی ہے۔ وہ لوگ اپنے مردوں کو جلا کر اس کی خاک دریا میں بہا دیتے ہیں کہ جب جسم آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، مگر روح ایک نئے جسم میں سما کر دوبارہ اس دنیا میں آ جاتی ہے۔ اس عقیدہ کو آواگون یا تناسخ کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ اگرچہ اسلام سے متصادم ہے، مگر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندو لوگ بھی روح کی بقا کے قائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور اس کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کب ہوگی؟ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق روح کی پیدائش کا آغاز اس کائنات کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہوا، جبکہ نہ اس وقت زمین بنی تھی، نہ آسمان تھے اور نہ مخلوقات، مگر روحیں اس وقت پیدا ہو چکی تھیں۔ حدیث کی مسند کتاب بخاری شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیروں کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، کتنا رزق دیا جائے گا، اور انسان اپنے اختیار سے اچھے یا برے اعمال کر کے جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی روح کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ عام طور پر انسانی زندگی کی حد اس دنیا میں رہنے کی مدت سے شمار ہوتی ہے، یعنی 40، 50، 100 سال یا اس سے کم یا زیادہ مدت، مگر یہ بات صحیح نہیں۔ در حقیقت انسانی زندگی کا عرصہ صدیوں پر محیط ہے اور اس کا سفر بہت لمبا ہے۔ انسانی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یہ دنیا نہیں بنی تھی،
مفسرین اس دن کو یوم الگ سے موسوم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کبھی کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ اب یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دن جسے یوم عرس کہا جاتا ہے، اس سے کتنی مدت کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر یہاں ایک عمر گزارنے کے بعد جب وہ قبر اور عالم برزخ کی زندگی میں پہنچتا ہے تو وہاں قیامت کے قائم ہونے تک کتنی مدت ہے، اور پھر قبروں سے اٹھنے کے بعد یوم حشر اور حساب و کتاب میں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور پھر حساب ہو چکنے اور پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں کتنی مدت رہے گا، جسے قرآنی اصطلاح میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کہا گیا ہے۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ ہزاروں یا لاکھوں سال یا اس سے بھی زیادہ؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ یہ عرصہ زمانے پر محیط ہے، یعنی انسان نے وہ سفر طے کرنا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ گوشت و پوست کا جسم ختم ہو گیا تو انسان فنا ہو گیا اور اس کی داستان ختم ہو گئی، مگر ایسا نہیں، بلکہ جب یہ جسم ختم ہو جاتا ہے تو دوسری دنیا جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہاں انسان کو ایک ایسا جسم عطا ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، اور اس پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ موت انسان کو فنا نہیں کرتی، بلکہ اسے دوسرے جہان میں منتقل کرتی ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تو گویا وہ شخص اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا۔ عالم برزخ سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں جنتی اور دوزخی لوگوں کو نیا جسم عطا ہوگا، جس کی کیفیت قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ آیا وہ واپس اسی دنیا میں آ جاتی ہے اور کسی دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہو کر نیا جنم لے لیتی ہے، یا ویسے ہی بھٹکتی پھرتی ہے؟ تو علماء کرام کے مطابق علیین ایک مقام 7 آسمان کے اوپر ہے۔ اس علیین کے نیچے کا حصہ سدرۃ المنتہا سے ملا ہوا اور اوپر کا حصہ عرش کے داہنے پائے سے ملا ہوا ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں قبض ہونے کے بعد وہاں رہتی ہیں، اور مقربین بارگاہ حضرت رب العزت یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء العظام وہاں رہتے ہیں، اور عوام اور نیک لوگوں کی روحیں آسمان دنیا میں یا آسمان و زمین کے بیچ میں یا چاہے زمزم میں رکھی جاتی ہیں، جیسا جس کا مرتبہ ہو، اور پہلے اعمال نامے لکھوا کر پہنچا دیے جاتے ہیں، اور قبر کے ساتھ بھی روحوں کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اور 7ویں زمین کے نیچے ایک کالا بدبودار پتھر ہے کہ اس سے دھواں بھی نکلتا ہے۔ ابلیس اور دوسرے شیاطین جب اسکار و انوار سے بھاگتے ہیں تو وہیں جاتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کی روحوں کو قبض ہونے کے بعد پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ آسمان کے نگہبان فرشتے ان روحوں کے لیے دروازہ نہیں کھولتے اور روحوں کو آنے نہیں دیتے،
پھر روحوں کو زمین پر لاتے ہیں۔ جب یہاں بھی کوئی جگہ انہیں قبول نہیں کرتی تو ساتویں زمین کے اسی پتھر کے نیچے اس روح کو پہنچاتے ہیں۔ وہاں یہ روحیں طرح طرح کے عذابوں میں پھنستی رہتی ہیں۔ اور صاحب خزانۃ الروایات نے عقیدہ معینیہ نصفیہ سے نقل کر کے لکھا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں ان کے جسموں سے نکلتی ہیں اور اپنی صورت کے مثل مشک اور کافور سے بن جاتی ہیں اور جنت میں رہتی ہیں اور کھاتی ہیں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور رات کو ان دلوں میں جو عرش میں لٹکتی رہتی ہیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ اور شہداء کی روحیں جب ان کے جسم سے نکلتی ہیں تو سبز پرندوں کے پیٹوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور جنت میں رہتی ہیں اور وہاں کھاتی ہیں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور رات کو ان دلوں میں جو عرش میں لٹکتی ہیں وہیں رہتی ہیں۔ اور مومن اطاعت کرنے والوں کی روحیں جنت میں رہتی ہیں، نہ کھاتی ہیں نہ فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن جنت کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اور نافرمان بردار مومنوں کی روحیں آسمان اور زمین کے درمیان ہوا میں رہتی ہیں، اور کفار کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹ میں داخل ہو کر سجین میں جو ساتویں زمین کے نیچے ہے اس میں رہتی ہیں۔ لہذا اس سے تناسخ یا آواگون کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ اگر وہ نیک روح ہے تو اسے دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہیں۔ اور اگر وہ کسی گناہ گار کی روح ہے اور فرشتوں نے اسے سجین کے مقام پر قید کر رکھا ہے تو اس کا دنیا میں آنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ قید سے خلاصی پا ہی نہیں سکتی۔ باقی جو لوگوں میں بدروح یا بھٹکتی روحوں کا تصور پایا جاتا ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں جو بدروحوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی جسم میں روح آ جاتی ہے تو وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی تمام حرکات دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں، یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے، اور یہ چیز تمام مخلوقات میں مشترک ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا دیگر مخلوق۔ انسان اور جنات چونکہ شریعت کے مکلف ہیں اس لیے اور ان کی حرکت اختیاری ہے، لہذا انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی کون سی حرکت ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ اس چیز پر قرآن پاک کی آیات شاہد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی روح کے قالب میں ہی رہتا ہے مگر اس کا جسم بدلتا رہتا ہے، اور جب روح نے باقی رہنا ہے اور اس کا سفر جاری و ساری رہے گا تو پھر ایسے کام کیوں نہ کیے جائیں کہ جس سے اسے چین و قرار نصیب ہو اور وہ امر ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق روح کا امر ہونا اور اس کے زندہ و پائندہ رہنے کا راز صرف اور صرف یاد خدا میں مضمر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔
اور اس چیز کا اعتراف دنیا کے ہر مذہب و مکتب فکر میں پایا جاتا ہے کہ نیکی کے کام کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور تقویٰ و پرہیزگاری کے کاموں سے روح کو بالیدگی اور توانائی ملتی ہے۔ اور قرآن نے تو صدیوں پہلے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ زاد راہ لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی روح کے صدیوں کے سفر کے لیے بہترین زاد راہ صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور اس زاد راہ سے روح اپنا سفر طے کرتی ہوئی دائمی اور ابدی نعمتوں کے ایسے مقام یعنی جنت میں پہنچے گی کہ جن کو کبھی زوال نہیں، اور حدیث شریف کے مطابق اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ ان کے بارے میں کبھی کانوں نے سنا ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو سکتا ہے کہ وہ کیسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔